وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، آج کی اس نشست میں میں آپ احباب کے سامنے 6 باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمان مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. کون سا شخص ہے جس کو جنت کی ضرورت نہیں؟ اگر ان 6 چیزوں کی بندہ ضمانت دے دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ضامن ہیں. اب سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم میری امتی ہو، اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم میری امتی ہو، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ ساری زندگی تم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والوں کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت اپنے معصوم بیٹے کو بلا رہی تھی. چھوٹی اس کی عمر تھی. عورت نے ہاتھ باندھ دیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت
سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں میں سے پہلی بات، جب بھی بات کرو سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اگر تم مجھے ضمانت دے دو کہ سچ بولو گے، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اوفو اذا وعدتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم وعدہ کرو اپنے وعدے کو پورا کرو. وعدے کو پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے اور جنت کا ضامن بنانا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو مثال سناؤں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. ایک آدمی کو پکڑ کر نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آئے. نوجوان کہنے لگے، امیر المومنین، یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے والد کا قاتل ہے. اس نے ہمارے والد کو قتل کیا تھا. قتل کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا.
کیوں بھائی کیسے مہلت دے دیں؟ اس بندے نے کہا میں نے ایک جگہ پر کچھ مال اور پیسے زمین میں دفن کیے تھے، میرے بغیر کسی کو پتہ نہیں، اگر آپ نے مجھے یہاں قتل کر دیا میرا مال اور پیسہ ضامن کون بنے گا؟ کوئی ضامن بھی تو ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ کو بات کرو، یہ کو بات کرو، یہ کو سادہ بات رکھو، میں یہ کو کہوں گا یہ کو بند کرو، میں کر دیتے۔ اس قاتل نے سارے دربار میں دیکھا، آپ ٹھیک ہے کون میرا ضامن بنے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ اس بندے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے ضامن بنیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو ذر آپ اس قاتل کے ضامن بنیں گے؟ فرمانے لگے میں ضامن بنوں گا، اس کو میں جانتا نہیں ہوں لیکن میری ضمانت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ قاتل 3 دن کے بعد واپس نہ آیا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، میں ضامن ہوں۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن وہ نوجوان بھی آ گئے جن کا والد قتل ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی جمع ہیں۔ تیسرا دن گزرنے لگا تو پہر ہو گئی وہ قاتل نہیں آیا، عصر ہو گئی وہ قاتل نہیں آیا، مغرب کا وقت قریب ہو گیا، سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آج تیسرا دن ختم ہونے والا ہے لیکن قاتل نہیں آ رہا، اس کے بدلے میں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا جائے گا، تو بڑی پریشانی ہے۔ جب تیسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا، گھوڑا دوڑتا ہوا وہ قاتل آ پہنچا، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قتل ہونے سے بچ گئے ہیں۔ جب وہ قاتل آ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا قاتل یہ بتا 3 دن پورے ہو گئے، اگر تو نہ آتا تیری جان بچ سکتی تھی، کیوں واپس آ گیا؟ قاتل کہنے لگا خوفا من ان یقال ذهب اهل الوفاء۔ سبحان اللہ۔ اور سے سنیے گا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وعدہ پورا کرنے والے بندے دنیا میں نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں ضامن بنے تھے؟ آپ اس قاتل کو جانتے تھے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے نہیں نہیں میں نہیں جانتا تھا، اس لیے میں ضامن بنا، خوفا من ان یقال ذهب اهل المروءة، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ احسان کرنے والے بندے دنیا میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مقتول کے بعد سنی یہ بات سنی، یہ قاتل وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان کرنے کے لیے ضامن بنے تھے، معاف کرنے والے ختم نہیں ہوئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے وعدہ پورا کرنے والے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، زبان سے بات کرو گے، سچی کرو گے، نمبر 2 وعدہ
سبحان اللہ. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ. اس کی مثال سنی حدیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے بلایا. حضرت ہمارے درمیان جھگڑا ہے، آپ آ کر ہماری صلح کروائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی. خیبر کے یہودیوں نے ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا. صحابہ کرام بھی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلی طرف سے ایک یہودی کو قلعے کی دیوار پر چڑھا دیا. وہ یہودی کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر دے دیا. تو نے یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانا ہے. جب آپ کو پتھر لگے گا آپ نکلان شہید ہو جائیں گے. یہودی چڑھ گیا، پتھر ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانا چاہتا تھا. اللہ کریم نے جبرائیل فرشتے کو بھیج دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہودی آپ پر پتھر پھینکنا چاہتا ہے. یہ میرے سامنے چھٹا پڑا اور سورت کا نام سورت المائدہ. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت نمبر 67 سورۃ المائدہ چھٹا پارہ. فرمایا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو آگے پہنچائیے. اللہ کا قرآن بیان کیجیے، لوگوں کو قرآن پاک سنائیے. اگر آپ نے قرآن پاک نہ پہنچایا، آپ نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا، آپ نے لوگوں کو قرآن بیان نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ. آپ نے قرآن پاک بیان نہیں کیا، پھر آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا. اے میرے اللہ، اگر میں قرآن پاک سناؤں دشمن میری جان کو ختم کر دیں گے. فرمایا واللہ یعصمک من الناس. قرآن سننا آپ کا کام ہے اور قتل ہونے سے آپ کی جان کو بچانا میں اللہ کریم کا کام ہے. سبحان اللہ. دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. جبریل نے آ کر بتایا آپ یہاں سے ہٹ جائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں واپس آ پہنچے. صحابہ کرام انتظار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگ گئے. تلاش کرتے کرتے صحابہ کرام بھی واپس مدینہ طیبہ میں آ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے
کو اسود رائی کہا جاتا تھا. اسود کا معنی کالے رنگ والا، رائی کا معنی بکریاں چرانے والا. صحابہ کرام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات ہوگی؟ میں بکریوں کو لے کر آیا ہوں. مالک کو اجازت نہیں دیتے تھے، میں نے بہانہ بنایا. میں نے کہا میری کیا دشمنی ہے، مسلمانوں سے میری کوئی دشمنی نہیں، میں بکریاں چرانے جاتا ہوں. میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے. صحابہ کرام نے بتایا وہ میدان میں فلاں جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنا ہوا ہے. چھپر کے نیچے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. سیاحنے والا بکریاں چرانے والا غریب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. کہنے لگا حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ سچے پیغمبر ہیں لیکن میرے دو سوال ہیں. ایک میرا سوال یہ ہے اگر میں مسلمان ہو گیا میں تو غریب ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، مسکین بندہ ہوں. اگر میں مسلمان ہو گیا میرا مقام کیا ہوگا؟ جو میرے یہودی مالک ہیں وہ تو مجھے حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے تو میں حقیر آدمی ہوں. میں مسلمان ہو گیا میرا مقام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بکریاں چرانے والے اگر تو مسلمان ہو گیا ہم تمام مسلمانوں کا تو بھائی بن جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحجرات. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سبحان یہ اللہ. آیت نمبر 13 ہے سورۃ الحجرات 26واں پارہ. ساری کائنات کے انسانوں تمہارا ابا بھی ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، اماں بھی ایک ہے حضرت حوا. میں اللہ کریم نے تمہارے قبیلے بنائے، برادری بنائی، قومیں بنائی، فخر کرنے کے لیے قومیں نہیں بنائی. لتعارفوا اس لیے تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائی ہیں تاکہ آپس میں تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس بندے کی ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. سارے انسان اللہ کے سامنے برابر ہے. عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو ہمارا بھائی بن جائے گا. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال مقام کو مجھے پتا چل گیا آپ کا میں بھائی بن جاؤں گا اور اگر میں فوت ہو گیا میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا رنگ کالا سیاہ ہے قیامت کے دن اللہ فرما دے تیرا رنگ کالا ہے پیچھے ہٹ جا. میں اللہ کالے رنگ والوں کو جنت نہیں جانے دیتا. پھر کیا ہوگا؟ یہ میرے سامنے
کا نام سورۃ آل عمران. فرمایا یوم تبیض وجوہ. یہ آیت نمبر 106 ہے سورۃ آل عمران 4 پارہ. دنیا میں جن لوگوں کا رنگ کالا ہے اللہ قیامت کے دن کالے رنگ والوں کو سفید کر کے جنت بھیجے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا رنگ کالا ہے، اللہ قیامت کے دن تیرے کالے رنگ کو سفید کر کے جنت بھیجے گا. اس غریب بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بن گیا، خالی مسلمان نہیں بنا، آمنہ کے رات کا صحابی بھی بن گیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمان تو میں ہو گیا ہوں. اب غور سے میرے دوستوں نے بات سنی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیرے پاس بکریاں ہیں یہ یہودی مالکوں کی امانت ہے، یہ امانت ان کو واپس کر کے آ. حضرت کو تو دشمن ہے، فرمایا واقعی دشمن ہے. اگر جہاد کے بعد یہ بکریاں ہمارے قبضے میں آتی پھر تو یہ مال غنیمت تھا. غنیمت کا مال وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئے، وہ تو حلال ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. یہ بکریاں امانت ہیں اور میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بکریاں لے کر روانہ ہو گیا، یہودی مالکوں کو بکریاں واپس کر کے آیا. جہاد شروع ہو گیا. جب جنگ ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا چکر لگایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک لاش کے پاس پہنچے. آپ نے لاش کو دیکھا، فرمایا اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت کیوں، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی کالے رنگ والا بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گیا ہے. اللہ نے اس کے کالے رنگ کو سفید بنا کر اسے جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آؤں کلام تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. نمبر 1 جب بھی بات کرو سچی بات کرنی ہے. نمبر 2 جب بھی وعدہ کرو وعدہ پورا کرنا ہے. اور نمبر 3 اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہو امانت میں خیانت نہیں کرنی. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آمنہ کے لال کو ضمانت دے دو اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرنا.
میں یہ برا کام اپنی والدہ کے لیے کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان یہ بتا، اگر کوئی بندہ برا کام تیری بہن کے ساتھ کرے تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا نمبر 3، اگر کوئی بندہ تیری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے تو برداشت کرے گا؟ حضرت میں کیسے برداشت کروں گا؟ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیری خالہ کے ساتھ غلط کام کرے تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میں کیسے برداشت کروں گا؟ آپ نے فرمایا نمبر 5، اگر کوئی آدمی تیری پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرے تجھ سے برداشت ہوگا؟ اس نے کہا میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ انگلیاں دیکھنا سارے بھائی، والدہ، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، آپ نے 5 رشتوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو ان کے ساتھ غلط کام برداشت نہیں کرتا، جس غلط کام کی مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے وہ عورت بھی تو کسی کی والدہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ جیسے تو غلط کام اپنی رشتے دار عورتوں کے لیے برداشت نہیں کرتا، اسی طرح یہ غلط کام دوسرے لوگ بھی اپنی رشتے دار عورتوں کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا کی، اللہم طہر قلبہ، اے میرے اللہ میں آمنہ کلام دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کی دیر تھی، وہ نوجوان اتنا پاک دامن بنا، اتنا حیا والا بنا، ہم نے اس کی زبان سے ساری زندگی کوئی غلط بات نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ 4